السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کتاب الایمان الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ یہ کتاب الایمان ہے۔ تو کتاب الایمان کو پہلے کیوں رکھا؟ چونکہ جو تمام اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بغیر ایمان کے یہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو ایمان ہوگا تبھی یہ تمام چیزیں قابل قبول ہوں گی، تو اسی لیے سب سے پہلے کتاب الایمان کو رکھا۔ کتاب الایمان یہ مبتدائے محذوف کی خبر ہے۔ کتاب و مضاف، الایمان مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ہذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے، ذا اس میں اشارہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ آمنا یومن ایمانن، جس کا معنی ہے امن دینا، امان دینا، اور اسی سے مؤمن اسم فاعل کا صیغہ ہے، امان دینے والا۔ اور اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کی تصدیق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اور اسلام بھی بولا جاتا ہے، اسلام بھی باب افعال کا مصدر ہے، ثلاثی مزید فی۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے مطیع و فرما بردار ہونا۔ تو مطیع و فرما بردار یہ معنی ہے اس کا، اور قرآن مقدس میں کئی جگہ پر یہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نحن مسلمین، اسلم وجہہ وغیرہ سورۃ البقرہ کے اندر۔ تو مطیع و فرما بردار اسی سے مؤمن ہے، اسی سے مسلم ہے، یعنی مطیع و فرما بردار۔ اور اصطلاح میں جو شریعت نے احکام اس کے اوپر لاگو فرمائے ہیں، جو احکام اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، ان تمام کی بجا آوری کرنے کا نام اسلام ہے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو یہ سمجھیں کہ ایمان کا جو تعلق ہے یہ قلب سے ہے، یعنی باطن سے ہے، اور اسلام کا تعلق یہ ظاہر سے ہے، اعضاء و جوارح سے ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر معلوم ہوگا، پتہ چلے گا۔ الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، پہلی فصل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذات یومن ایک دن، اذ طلع علینا رجل، کہ ناگاہ اچانک ہم پر ایک شخص نمودار ہوئے، طلوع ہوئے، اور اس شخص کی حالت کیا تھی؟ شدید و بیاض الثیاب شدید و سواد الشعر، کہ کپڑا انتہائی سفید تھا، بال نہایت کالے، شدید و سواد الشعر، بال نہایت کالے، لا یرا علیہ اثر السفر، ان پر سفر کا کوئی نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والے جو شخص تھے ان کا کپڑا انتہائی سفید تھا اور بال بالکل کالے تھے۔ تو انتہائی سفید ہونے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دور دراز سے سفر کر کے تو آئے نہیں تھے، اس لیے کہ جب بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے تو کپڑے گندے ہوتے ہیں، مٹی وغیرہ لگ جاتی ہے۔ اور آگے شدید و سواد الشعر سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جوان تھے، بال کالے تھے،
لا یرا علیہ آثار السفر، اور آگے یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اس مرد کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ سفر کا کوئی نشان ان پر دکھائی نہیں دیتا تھا، سفر کا کوئی نشان نہ تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر کا نشان بھی ان پر دکھائی نہیں دے رہا تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے انہیں کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا اور سفر کا کوئی نشان بھی نہ تھا، کہ اگر وہ اسی جگہ کے ہوتے تو پہچان میں آ جاتے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان پر سفر کا کوئی نشان بھی دکھائی نہیں دے رہا، اور یہاں کے ہیں بھی نہیں، تو آخر یہ ہیں تو ہیں کون؟ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا نہ تھا۔ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو انہوں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہم قعدہ کے اندر بیٹھتے ہیں اسی طرح یہ بیٹھے، دونوں پیروں کو موڑ کر دو زانو ہو کر۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جایا جائے تو اچھا کپڑا پہنا جائے، اسی طریقے سے اچھی طرح سے بیٹھا جائے، اور جو بھی اس کے آداب انہیں بجا لایا جائے۔ وقال، اور انہوں نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے تھوڑا ترکیب دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترجمہ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر الفصل الاولو ہے، تو الفصلو یہ موصوف ہے، الاولو صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ مبتدا۔ ان حرف جار، عمرہ موصوف، بن مضاف، الخطابی مضاف الیہ، عمرہ موصوف ہو گیا، اور یہ غیر منصرف بھی ہے، ایک تو علم اس کے اندر پایا جا رہا ہے، دوسرے عدل، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا۔ لہذا الخطاب مضاف الیہ ہوا بن مضاف کا، بن مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہو گئی عمر موصوف کی۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر ان حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو گیا، اسی رویہ فعل محذوف کا جو ہم نے اس سے پہلے حدیث کی جب ترکیب کی تھی تو نکالا تھا، کہ ظرف مستقر ہو گیا۔ اور رضی اللہ عنہ کی ترکیب کر دی گئی ہے، پہلے رضیہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ کلمہ جلالت اس کا فاعل، ان حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا رضیہ فعل، رضیہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ جملے معترضہ اور جملے دعا ہیں۔ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قالا کے بعد جتنی بھی پوری حدیث پاک ذکر ہے یہ نائب فاعل بنے گی قالا اپنے مقولہ وغیرہ سے ملا کر اسی رویہ فعل محذوف کا، لہذا قالا یہ فعل ماضی معروف ہو گیا۔ اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل جو لوٹے گی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف۔ آگے بینما ہے، تو بینا یہ مضاف ہے، اور بینما کے اندر جو ما ہے اس کے اندر تین احتمال ہے۔ پہلا یہ کہ ما کافہ ہو، تو ما بعد ترکیب الگ طرح ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ ما یہاں پر مصدریہ ہو، تو ما بعد مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بینا کا مضاف الیہ قرار دے دیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ ما زائدہ ہو، تو ہم یہاں پر ما کو زائدہ مانیں گے، تو بینا مضاف، ما یہ زائدہ ہے۔ نحنو مبتدا، نحنو کیا بنا؟ مبتدا بنا۔ عند مضاف، رسول مضاف الیہ مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یہ مضاف الیہ ہوگا عند مضاف کا، عند مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ ہو جائے گا، جلوس مصدر کا جو مقدر ہے یہاں پر ہم نے ترجمہ کیا کہ نحنو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دن،
تو جلوس مصدر یہاں پر مقدر ہے، لہذا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفعول فیہ ہو جائے گا اسی جلوس مصدر جو مقدر ہے اسی کا، اور ذات یومن یہ مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی اسی کا مفعول فیہ ہو جائے گا۔ تو جلوسن جو مصدر ہے وہ اپنے مفعول فیہ سے مل کر، یہ نحن مبتدا کی خبر، اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بینا کا مضاف الیہ، بینا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ مقدم ہو گیا طلع فعل کا، جو اذ طلع ہے اسی طلع فعل کا۔ اب یہاں پر اذ کو کیا بنائیں گے؟ اذ یہ فجائیہ ہے، تو یہ ترکیب کے اندر کچھ واقع نہیں ہوتا ہے، اس کو فجائیہ کہہ کے چھوڑ دیں گے۔ تو اب بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن یہ بن گیا مفعول فیہ مقدم طلع فعل کا۔ طلع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر نہیں بلکہ آگے اس کا فاعل آ رہا، علی حرف جار نا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہو گیا طلع فعل کے۔ رجل یہ موصوف ہے، اور آگے دیکھیے اس کی صفتیں بیان کی جا رہی ہیں، شدید و مضاف، بیاض مضاف الیہ مضاف، الثیاب ثوب کی جمع ہے معنی کپڑے، مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا شدید و مضاف کا، شدید و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت اول ہوگی رجل موصوف کی۔ شدید و سواد الشعر، شدید و مضاف، سواد مضاف الیہ مضاف، الشعر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا شدید و مضاف کا، شدید و مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ دوسری صفت ہو گئی رجل موصوف کی۔ لا یرا علیہ اثر السفر، لا یرا رآ یرا اسی سے یرا فعل مضارع مجہول ہے، لا یرا فعل مضارع منفی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، علی حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہو گیا لا یرا فعل مجہول کے، اثر و مضاف، السفر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ نائب فاعل ہو گیا لا یرا فعل مجہول کا، لا یرا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف اللغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ ولا یعرفہ منا احد، واو حرف عطف، لا یعرفہ، عرف یعرف باب، ضرب یضرب، لا یعرف فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به مقدم، من حرف جار نا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہو گیا یہ لا یعرفہ فعل کے، احد اسی لا یعرف کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول به ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو گیا لا یرا علیہ اثر السفر پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ تیسری صفت ہو جائے گی رجل موصوف کی۔ رجل موصوف اپنی تینوں صفتوں سے مل کر طلع فعل کا فاعل۔ اب آگے آ رہا حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، تو انہوں نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ یہاں پر حتی یہ حرف جار ہے، ان مقدر، اس کے بعد جلس یجلس باب، ضرب یضرب بمعنی بیٹھنا، تو جلسہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، یہ لوٹے گی کس کی طرف؟ اذ طلع علینا رجل میں جو رجل ہے، الی حرف جار النبی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہو گیا جلسہ فعل کے، صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب ہم نے کر دی پہلے ہی، تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فاسندہ میں فا حرف عطف ہے، اسندہ یسند اسناد، تو اسندہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو اسی رجل کی طرف لوٹے گی، جس سے مراد رجل ہے۔ رکبتہ یہ تثنیہ تھا، اصل میں رکبتین تھا، تو جب اس کی اضافت کی گئی تو اس کا نون گر گیا، رکبتہ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بہ ہو گیا اسندہ فعل کا،
الا حرف جار رکبتئی، یہ بھی رکبتین تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ رکبتئی مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر الا حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا یہ اسندہ فعل کے۔ اسندہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، یعنی اس کا عطف ہے جلسہ الی النبی پر۔ ووضع کفیہ علی فخذہ، واو حرف عطف، وضع یضع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، وضع فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ کفے، یہ بھی کفین تھا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ کفی مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر وضع کا مفعول بہ۔ علی حرف جار فخذ مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یہ بھی فخذین تھا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر علی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا وضع فعل کے۔ وضع فعل اپنے فاعل مفعول بہ ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف تمام معطوف سے مل کر، یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا طلع فعل کے۔ طلع فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہو جائے گا قالا کا، جو قالا بینما ہے۔ اب یہ قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور آگے وقالا یا محمد یہ پورا معطوف ہو جائے گا۔ اب اس کو ملا کر ہم بنا دیتے ہیں پہلے نائب فاعل، ہم نے اسے بنا دیا ہے نائب فاعل اسی رویہ فعل محذوف کا جو ہم نے مقدر مانا تھا۔ رویہ فعل محذوف اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الفصل الاول مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں تک مکمل ہوا اور آگے کا پورا عطف ہوتا چلا جائے گا جس سے آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک، آگے کیا وقالا یا محمد، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارا، تو یا محمد کہہ کر پکارنا تو جائز ہے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لے کر پکارا جائے، جیسا کہ قرآن مقدس میں منع کیا گیا، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو۔ تو یہاں پر یا محمد کیوں کہا گیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے، یہ حدیث پاک جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، یہ قرآن مقدس میں آیت منع وارد ہونے سے پہلے کی ہے، پہلا جواب تو یہ ہے۔ لیکن یہ بہت بعید ہے اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ حدیث پاک آیت منع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارو اس آیت کے نزول سے پہلے کی حدیث ہے، یہ واقعہ ہے، تو یہ بعید ہے، اس لیے کہ یہ آخر کی حدیثوں میں سے ہے، کیونکہ اس کے اندر حج کا بھی ذکر آیا ہے، اور حج کی فرضیت یہ 9 ہجری میں ہوئی ہے، تو ہجرت کے 9 سال بعد کی یہ روایت ہے، تو اس میں حج کا بھی ذکر ہے، تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جو قرآن مقدس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا جو یہ منع کیا گیا ہے، یہ احکام مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اور چونکہ جو یا محمد کہنے والے ہیں، آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سید الملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین تھے، تو جبریل امین اور فرشتے یہ کہہ سکتے ہیں، اور صحابہ کرام اور مسلمانوں کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور جبریل امین چونکہ سید الملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح
اس کا معاملہ ہوگا۔ وقالا یا محمد، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام جو ہے ظاہر کا نام ہے، یعنی اعضاء و جوارح کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام ہمارے ذمے فرض کیے ہیں، ان احکام کی بجا آوری کا نام اسلام ہے۔ اور دیکھیں گے آپ کہ ان کے اندر وہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھیں، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا حج کریں اگر اس کی استطاعت ہو۔ قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو اس سائل نے کہا آپ نے سچ فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا له، تو ہمیں تعجب ہوگا کہ وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو یہاں پر پہلی چیز جو ذکر ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، تو چونکہ گواہی زبان سے دی جاتی ہے تو یہ بھی اعضاء کا عضو کا ہی کام ہے، اور اسی طریقے سے تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تو اس میں بھی جسم کے اعضاء ہی کے ذریعے قائم کی جاتی ہے۔ وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، تو مال وغیرہ جو خرچ کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے یہ جسم کی ہی کمائی ہے۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھیں، تو چونکہ اس میں بھی جو ہے آدمی اعضاء کے ذریعے تمام چیزیں کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے وتحج البیت، تو جتنے بھی ارکان ادا کرنے ہیں اس میں بھی اعضاء و جوارح کے ذریعے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اسلام کے اندر وہی ساری چیزیں ذکر ہیں۔ اور آگے جو کہا صدقتا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سائل پوچھ رہے ہیں انہیں یہ باتیں خود بھی معلوم تھی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے۔ آگے جیسا کہ ذکر آئے گا کہ یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہا یا محمد، تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی یا حرف ندا، قالا فعل ہو گیا اور ہوا ضمیر فاعل، اور آگے پورا جو ہے یہاں تک یہ ذکر ہے یہ پورا مقولہ ہے اس کا۔ یا حرف ندا یہ قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، محمد یہ منادہ مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی اخبر یخبر، اخبار کا معنی خبر دینا بتانا، اخبر یہ فعل امر ہے صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، اور نون وقایہ ہے، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے۔ ان حرف جار الاسلام مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف اللغو متعلق ہو گیا اخبرنی فعل کی، اخبرنی فعل اپنے فاعل ظرف اللغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ مقولہ ہو جائے گا اسی قالا کا۔ قالا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، تو قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور الاسلام ان تشہدہ یہ پورا کا پورا مقولہ ہو جائے گا جتنا بھی آگے تصوم رمضان تحج البیت تک آ رہا ہے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ الاسلام و مبتدا، ان یہ مصدریہ ہے ناصبہ ہے، فعل مضارع کو 4 حروف جو ہے نصب دیتے ہیں، ان لن کئی اذن، اسی میں سے ان ہے جو فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے۔ شہیدہ یشہدو باب سمع یسمع سے تشہدہ ہے، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے۔ اللہ الہ الا اللہ، اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ یہ ان جو ہے یہ مخففہ من المثقلہ ہے،
اور اس کا جو اسم ہے یہاں پر ضمیر شان وہ مقدر ہے، ان یہاں پر ہو جو ضمیر شان ہے وہ مقدر ہے، تو ان یہ مخففہ من المثقلہ اور اس کا اسم ضمیر شان یہ مقدر ہو، اور لا نفی جنس، الہا یہ مبدل من ہے، الا حرف استثناء، اللہ کلمہ جلالت اسی الہا کے محل سے بدل ہے، الہا سے بدل نہیں ہے، اس لیے کہ الہا تو آپ منصوب دیکھ رہے ہیں اور اللہ کلمہ جلالت مرفوع ہے، تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے محل سے بدل ہے، لہذا الہا مبدل من، اللہ کلمہ جلالت بدل، مبدل من بدل سے مل کر یہ لا کا اسم، اور لا کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے موجودن، موجودن اس مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لا کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ان مخففہ من المثقلہ کی خبر، ان مخففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر اور یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، کیونکہ آگے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ آ رہا ہے۔ انا یہ حرف مشبہ بالفعل، محمدن انا کا اسم، رسول و مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر تشہدہ کا مفعول بھی، تشہدہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے وَتُقِیمَ الصَّلَاۃَ آ رہا ہے، تو اقامہ یقیم اقامت کا معنی ہوتا ہے نماز قائم کرنا، باب افعال سے ثلاثی مزید فی، واو حرف تقیمہ فعل مضارع معروف، تقیمہ کا عطف تشہدہ پر ہے اور تشہدہ پر ان داخل ہے، اسی وجہ سے تقیمہ پڑھا جا رہا ہے، تقیمہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اصل میں تقویمہ تھا پھر تعلیل ہوئی، تو تقیمہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، الصلاۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، واو حرفیت ایتا، آتا یوتی، ایتا کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا دینا، باب افعال، توتیا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر تا علامت خطاب ہے، الزکاۃ مفعول بھی، یہ اس میں مصدر ہے، الزکاۃ یہ اس میں مصدر ہے اور اسم بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے ڈائریکٹ، تو الزکاۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، وتصوم رمضان، واو حرفیت صامہ یصوم باب نصر ینصر ثلاثی مجدد، صوم مادہ ہے اجوف واوی ہے، تو تصوم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر تا علامت خطاب ہے، تصوم فعل اپنے فاعل اور رمضانہ یہ مفعول بھی تصوم فعل کا، رمضان یہ غیر منصرف ہے، پہلی چیز اس کے اندر تو الف و نون زائدتان ہے، دوسرے علم ہے، ایک مہینے کا نام ہے، تو تصوم فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، یہ معطوف ثالث ہو جائے گا، تیسرا معطوف، واو حرف تحج، حج یحج کا معنی ہوتا ہے حج کرنا، تو تحج فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر تا علامت خطاب ہے، البیت مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف رابع، اب معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ خبر ہو جائیں گے الاسلام و مبتدا کی، الاسلام و مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہو جائے گا قالا فعل کا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے جو ان استطاعت الیہ سبیلا آ رہا ہے اس کی ترکیب الگ ہوگی، ان یہ حرف شرط ہے، استطاعت، استطاع یستطیع، استطاعت کا معنی ہوتا ہے قابل ہونا، اگر استطاعت ہے، اگر اس کے قابل ہیں، تو ان حرف شرط، استطاعت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، الی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گئے استطاعت فعل کے، سبیلا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اس کی جزا محذوف ہے، فحجی، ان استطاعت الیہ سبیلا فحجی، اگر تم اس تک چلنے کی استطاعت رکھتے ہو، فحج تو حج کرو،
تو فا یہ جزائیہ ہوگا، اور حج یہ فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر علامت خطاب ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے اس طرح بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جب ان نے تمام فعل کو، یہ جو تمام فعل ہو گیا ان کے بعد سب کے سب مصدر کی تعویل میں ہیں، تو یہاں پر مصدر کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، قال الاسلام، کہا اسلام کیا ہے؟ ان تشہد لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینا ہے، اور نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے۔ یعنی تشہدہ یہ شہادت کی تعویل میں ہو جائے گا، تو قیمہ اقامت، اور توتیہ ایتا کی، اور آگے جو تصومہ ہے یہ صوم کی، اور تحجہ یہ حج کی، جس طرح ہو جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں قال صدقت فعجبنا له يسألوه ويصدقه، ترکیب آسان، قال فعل ہوا ضمیر فاعل، اور آگے پورا مقولہ، صدقت فعل تا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہوا۔ فعجبنا حرف عطف ہے، عجبنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، لام حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہو گیا عجبنا فعل کے، فعل فاعل سے مل کر ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یسألو سأل یسألو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل باری اس کا فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کر معطوف علیہ۔ واو حرفیات، صدق یصدق تصدیق باب تفعیل ثلاثی مزید فی، یصدق فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس سے مراد حضرت جبریل امین ہے، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو آگے بھی آ رہا ہے قال فاخبرنی عن الایمان، تو اتنی چیزوں کے بارے میں بتایا، اب آگے کہہ رہے ہیں فاخبرنی عن الایمان، تو آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ اب دیکھیے ایمان کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ قال صدقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایمان کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر یقین رکھو۔ یعنی اگر مصدر والا ترجمہ کرنا تو اس طرح کریں گے کہ فرمایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر یقین رکھنا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا۔ قال صدقت، تو انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ تو یہاں پر ترکیب دیکھیں، قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس کا پوشیدہ اس میں فاعل ہے۔ اخبر یخبر، اخبار کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، باب فعل۔ اخبر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، نون وقایا، یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، ان حرف جار، الایمان مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہو گیا اخبر فعل کے، اخبر فعل اپنے فاعل ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، یہ بھی مقولہ ہے اسی قالا کا، اور آگے قالا ان تؤمنا بھی اسی کا مقولہ ہوگا۔ قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ان تؤمنا، ان مصدریہ ناصبہ، آمنا یؤمن ایمان ابھی ہم نے بتایا تھا۔ تو تؤمنا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر و تا علامت خطاب ہے، با حرف جار، اللہ کلمہ جلالت معطوف علیہ، واو حرفیت، ملائکت مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول، کتب کتاب کی جمع، واو حرفیت، کتب مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی، واو حرفیت، رسل رسول کی جمع، مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، ٹھیک، واو حرفیت، الیوم موصوف، الآخر صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا تؤمنا فعل کے،
تؤمن فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، و تؤمن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ اس کا عطف پہلے تؤمن پر ہے اور اس سے پہلے ان ہے، اسی وجہ سے منصوب ہے۔ واو حرف تؤمن فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر تا علامت خطاب ہے۔ بالقدر با حرف جار، القدر یہ مبدل من، خیر ہی خیر مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف شر ہی شر مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بدل، مبدل من اپنے بدل سے مل کر با حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا تؤمن فعل کے، تؤمن فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ خبر ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے، مبتدا یہ ہے الایمان ان تؤمن باللہ، الایمان، تو یہاں پر الایمان اس کا مبتدا محذوف ہے، مبتدا ہے اور یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قالا کا مقولہ، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ قالا صدقتا، قالا فعل اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، صدقتا اسی کا مقولہ، صدقتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، فعل فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، اور کہا کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پس اگر تم اسے نہ دیکھ سکو تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں احسان کہتے کسے ہیں؟ احسان کا ایک معنی ہے انعام کرنا، یعنی کسی پر فضل کرنا، انعام کرنا، کچھ اپنی طرف سے دے کر احسان کیا جاتا ہے، فضل کیا جاتا ہے، انعام کیا جاتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے احسان کا اخلاص، یعنی کسی بھی کام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینا، اچھے سے انجام دینا۔ اگر دیکھیں گے تو حا سین نون اس کا مادہ ہے، معنی یہ ہوگا کہ کسی کام کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا، یعنی کسی کام میں اپنے آپ کو لگا دینا اور اچھی طریقے سے اسے کرنا، اور آگے دیکھیے اسی کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ تو فاخبرنی عن الاحسان، تو انہوں نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پس اگر تم اسے نہ دیکھ سکو تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر دو درجہ بیان کیا گیا، اگر آپ دیکھیں گے تو احسان کا دو درجہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ کامل درجہ ہے، اور اس سے کم درجہ ہے کہ پس اگر تم اسے نہ دیکھ سکو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم اس سے کافی دور ہیں، ہمارے ذہن دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں، پسندیدہ ہیں، تو انہی کو یہ مقام حاصل ہو پاتا ہے، مل پاتا ہے، عام لوگوں کو یہ مقام نہیں ملتا ہے۔ تو ترکیب اس کی اس طرح ہوگی، قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فا یہ حرف عطف ہے، فا جو ہے یہ استینافیہ ہے یہاں پر۔ اخبر یہ فعل امر ہے صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر تا علامتی خطاب ہے، نون نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول به، ان حرف جار، الاحسان مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا اخبر فعل کی، اخبر فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ قالا فعل، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور آگے جو ان تعبد اللہ یہ پورا مقولہ ہوگا، لیکن کس طرح بھی میں ترکیب کر کے بتاتا ہوں۔ ان یہ مصدریہ ناصبہ ہے،
تعبدہ فعل مضارع معروف، عبادہ یعبد باب نصرہ ینصر ثلاثی مجدد، عبد مادہ صحیح ہے۔ تو تعبدہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر تا علامت خطاب ہے۔ اللہ کلمہ جلالت یہ مفعول بھی ہے۔ ہم نے کاف مثلیہ کے متعلق آپ کو ایک قاعدہ بتایا ہے اکثر کہ ان الکاف مع مجرورہ لا یکون ظرفا لغوا بل یکون ظرفا مستقرا، کہ کاف جو مثلیہ ہے وہ کبھی بھی ظرف لغو نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ ظرف مستقر بنتا ہے۔ تو اب ہم اسے کأنک ترا کو تعبدہ کے متعلق بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ کاف حرف جار، انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، ترا رآ یرا سے ترا ہو ہے، تو ترا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر تا علامتی خطاب ہے، فعل اپنے فاعل اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کاف حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہو جائے گی موصوف مقدر عبادتن کی، عبادتن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق ہو جائے گا تعبدہ فعل کی، تعبدہ فعل اپنے فعل مفعول مطلق سے مل کر ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر یہ خبر ہوگا مبتدائے محذوف الاحسانوں کی، یعنی قال الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا، تو الاحسان مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہوگا قال فعل کا، اور پہلے بنا دے معطوف علیہ کیونکہ آگے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا آ رہا ہے، اور کانک ترا کی دوسری ترکیب یہ ہوگی کہ کانک ترا کو خبر بنا دیں ثابتن کے متعلق کر کے، اور اس کا مبتدا مثالہ محذوف مانا جائے، مثال و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فا یہ حرفیات ہے، ان حرف شرط ہے، لم تکن کانا یکونو، تو یکونو تھا، تو جب لم داخل ہوا تو حرف علت گر گیا، تو لم تکونو سے تکن ہو گیا، اصل میں تکن تھا، پھر تکونو بنا، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی گئی تھی، تو لم تکونو ہو گیا تھا، اب جب لم داخل ہو گیا تو واو گر گیا، تو لم تکن ہو گیا، تو لم تکن یہ نفی جہد بلم ہے، اور تکن یہ فعل ناقص ہے صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل جس میں ان ضمیر تا علامتی خطاب ہے، ترا وہی ہے، ترا ہو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر تا علامتی خطاب ہے، فعل اپنے اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لم تکن کی خبر، لم تکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، فَإِنَّهُ يَرَاكَ فا جزائیہ، انا حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، یراکا، یرا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی اللہ کلمہ جلالت کی طرف، کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، یہ بھی معطوف ہو جائے گا آگے پر، یعنی آگے ہے قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر انہوں نے کہا، سائل نے کہا فاخبرنی عن الساعہ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، ساعہ کہتے ہیں لمحہ وقت اور گھنٹے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چونکہ قیامت اچانک آئے گی اسی لیے اس کو ساعہ کہا گیا، تو کہا فاخبرنی عن الساعہ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، قال مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے، آپ قیامت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تبھی تو جبریل امین نے جب آپ سے پوچھا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پہلی چیز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، جہاں پر اس میں تفضیل ہے وہاں پر اصل شے کی نفی نہیں ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ شے کا وجود ہی نہیں وہاں پر، بلکہ یہاں پر علم کی نفی نہیں بلکہ عالم ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس میں علم کی نفی نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کے بارے میں معلوم ہے اور حضرت جبریل امین کو بھی معلوم ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ہونے کی نفی کی ہے، نہ کہ علم کی نفی کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں جانتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانتے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر امت یہ جان جاتی کہ قیامت کس سن میں، کس وقت اور کس ٹائم آئے گی، تو بندہ پہلے گناہ کرتا اور خوب گناہوں میں ملوث رہتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا، اور جانتا ہی کہ اس سن میں فلاں دن، فلاں وقت، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ پر قیامت آنے والی ہے، تو اس وقت وہ جو ہے 2-3 دن پہلے اچھے اعمال کرنا شروع کر دیتا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ، حالانکہ کہا گیا قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، تو اس طریقے سے وہ جو ہے گناہوں میں ملوث رہتا اور بعد میں توبہ استغفار کر لیتا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ پھر حضرت جبریل، اگر یہ کہا جائے، اعتراض کیا جائے کہ جبریل امین کو کیسے پتہ تھا؟ جب پتہ تھا تو سوال کیوں کیا؟ تو آپ اوپر کی حدیثوں میں آپ جو ذکر ہوا ابھی، جو الفاظ آئے ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے، اور تصدیق کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تمام چیزوں کے بارے میں تو انہوں نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ تو جبریل امین نے صدقت اس لیے کہا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہ انہیں بھی معلوم ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے حضرت جبریل امین یہ پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ امت کو تعلیم دی جا سکے۔ تو اس لیے آگے حدیث پاک میں آئے گا بھی اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو اس سے ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں پتہ ہے، بلکہ اور دوسری حدیثوں سے پتہ بھی چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی خبر دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی یہاں پر علم کی نفی نہیں بلکہ عالم ہونے کی نفی ہے۔ تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، قالا فعل، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فاخبرنی اخبر فعل امر، اس میں انتا کے ضمیر پوشیدہ فاعل، نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول به، ان حرف جار الساعہ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا اخبر فعل، اخبر فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کر مقولہ، فعل فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یہاں پر ما حجازیہ ما مشابہ بلیسا ہے، المسئول یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوگا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل ہے، جس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عنہا میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ قیامت کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا، بعلم من السائل، وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو ما یہ مشابہ بلیسا ہے، اور المسئول یہ اسم مفعول ہے، اس کا نائب فاعل اس کے اندر، عنہا ان حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا المسئول کے، المسئول اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ ما کا اسم ہو گیا، اور اس کی خبر کیا ہے بعلم من السائل، یہاں با زائدہ ہے، عالمہ اس لیے پڑھا جا رہا حرف جر داخل ہونے کے باوجود، چونکہ اس کے اندر وزن فعل اور وصفیت پائی جا رہی ہے، علم ایک وصف ہے تو اس کے اندر وصفیت پائی جاتی ہے، اور یہ غیر منصرف ہو گیا دو سبب پائے جانے کی وجہ سے۔ عالمہ فعل عالمہ یہ اس میں تفضیل ہے، اور من السائل من حرف جار السائل مجرور، السائل سے مراد جبریل امین ہے، تو جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا عالمہ اس میں تفضیل کے، عالمہ اس میں تفضیل اپنے متعلق سے مل کر با حرف یہ خبر ہو جائے گی
ماں مشابہ بلیسا کی، ماں مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ قالا کا مقولہ ہو جائیں گے، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے قالا فاخبرنی عن اماراتہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سائل نے کہا فاخبرنی عن اماراتہا، تو آپ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں خبر دیں، بتائیں۔ دیکھیے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں آگے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں علم تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں علم ہے۔ قال فاخبرنی عن اماراتہا، تو انہوں نے کہا آپ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ قال ان تلد الامۃ ربتہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی باندی اس جان کو جنے گی جو اس کی مالک ہوگی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، حفاة یہ حافی کی جمع، عرات عاری کی جمع ہے، اور عالہ یہ عائل کی جمع ہے، رعاء راعی کی جمع ہے، الشاہ یہ شات کی جمع ہے۔ یتطاولون، تطاول کہتے ہیں گردن اٹھا اٹھا کر دیکھنے کو، فی البنیان محلوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، اور یہ کہ تم ننگے، حفاظ کہا جاتا ہے جس کے پیر میں جوتا یا چپل نہ ہو، یعنی ننگا ہو، اور عاری اسے کہا جاتا ہے جو برہنہ ہو، جس کے جسم پر کپڑا نہ ہو، اور عالہ کہا جاتا ہے اسے جو محتاج و تنگ دست ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ اور راعی کا معنی جانتے ہیں چرواہا ہوتا ہے، اسی کی جمع رعا ہے، رعاء الشائی۔ تو معنی یہ ہوگا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، اور یہ کہ تم ننگے پیر، برہنہ بدن، ننگے جسم، محتاج و لاچار بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے، اس حال میں کہ وہ محلوں میں اترائیں گے، محلوں میں فخر کریں گے۔ حالانکہ فخر کے لائق کوئی چیز ہوگی نہیں، لیکن وہ کیا کریں گے؟ فخر کریں گے۔ تو یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، تو کیا باندی اپنے آقا کو جن سکتی ہے؟ تو یہاں پر کیوں کہا گیا ربتا؟ رب کہتے ہیں پالن ہار کو، پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو۔ تو یہاں پر جو تا ہے یہ ربت، یہ مؤنث استعمال کیا گیا ہے، تو یہ صفت ہے نفس کی، یعنی باندی اس نفس کو جنے گی جو اس کی مالک ہوگی، تو یعنی اپنے آقا کو وہ جنے گی۔ تو یہاں آقا کو جننا کیا مراد ہے؟ آقا کے جننے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو لوگ دین سے بیزار ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، شریعت کا پاس و لحاظ ان کے پاس نہ ہوگا، اور بیٹا اپنی ماں پر حکومت کرے گا، اور جس طریقے سے باندی کو رکھا جاتا ہے اس طرح وہ ماں سے کام کروائے گا، اور الٹی سیدھے باتیں کہے گا، ڈانٹے گا، پھٹکارے گا، یہ تمام کام کرے گا، چونکہ دین سے دوری رہے گی۔ اس لیے کہا گیا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ دین سے دوری ہی ہوگی، اور دین سے دوری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ باپ کی جو میراث ہے، جو اثاثہ ہوتا ہے، باپ کی جو میراث ہے، جس طریقے سے بیٹے کو ملتی ہے مال و دولت اور زمین جائیداد وغیرہ، تو اسی طریقے سے جو باپ کی باندی ہوگی وہ بھی بیٹے کے حصے میں جائے گی، اس کی میراث میں چلی جائے گی، بیٹے کے حصے میں جائے گی۔ اس طریقے سے وہ اپنی ماں کا مالک ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا وہ باندی جو اصل میں اس کی ماں ہوگی، اس کا وہ مالک ہو جائے گا، اس لیے کہا گیا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ قرب قیامت بہت فتوحات ہوں گے، تو بادیوں کی کثرت ہوگی، تو یہ کوئی باندی خریدے گا جو حقیقت میں اس کی ماں ہوگی، اسی لیے کہا گیا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اور آگے جو کہا گیا ہے کہ تم ننگے پیر، برہنہ بدن، محتاج، تو اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو ہمارے وقت میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ترکیب اس کی اس طرح ہوگی، قالا فعل ہوا ضمیر فاعل، فاخبر وہی ترکیب ہے، اخبر فعل امر، انتا ضمیر فاعل، نون وقایا یا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، ان حرف جار، امارات مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر ان حرف جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اخبر فعل کے،
اخبر فعل اپنے فاعل مفعول بھی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، فعل اپنے فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، تو یہاں پر قالا فعل ہے اور ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل ہے۔ ان یہ مصدریہ ناصبہ، ولادہ یلیدو کا معنی ہوتا جلنا جننا، باب ضربہ یضربو، اصل میں یہ تولیدو تھا تو واو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہوا، لہٰذا واو گر گیا تو تولیدو سے تلیدو بن گیا۔ تو تلیدو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور اما تو یہ جو ہے فاعل ہو جائے گا تلیدو فعل کا، اور ربتا مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر تلیدو کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، ان مصدریہ ناصبہ، ترا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر تا علامت خطاب ہے۔ الحفات معطوف علیہ، الحفات موصوف، العرات صفت اول، العالی صفت ثانی، اور رعاش شاہ یہ مضاف الیہ سے مل کر تیسرا معطوف۔ اب معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ ذو الحال ہے۔ کیا ہے یہ؟ ذو الحال۔ یتطاولون، یتطاولون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل۔ فی حرف جار البنیان مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گئے یتطاولون فعل کے، یتطاولون فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذو الحال اپنے حال سے مل کر ترا کا مفعول بھی، ترا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا خبر مبتدائے محذوف اماراتها کی۔ پہلے کیا کہا؟ ان امارات یا اس کی نشانیوں کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ، یعنی قالا اماراتها ان تلد الامۃ، یعنی اس کی نشانیاں یہ ہیں، تو اماراتها یہ مبتدا یہاں محذوف ہے، امارات مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ قالا فعل کا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے فرمانے قالا ثم انطلق، راوی کہتے ہیں پھر وہ چلے گئے، فلبثت ملیا تو میں ٹھہرا رہا، ثم قال لی یا عمر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عمر اتدری من السائل، کیا جانتے ہو سوال کرنے والے کون تھے، سائل کون تھے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبرئیل اتاکم یعلمکم دینکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ جبریل امین تھے، سید الملائکہ تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ترکیب آسان، قالا فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ثم حرفیات پہ انطلق ینطلق، انطلاق کا معنی چلنا، انطلق فعل ہوا ضمیر فاعل، فلبثت ملیا، لبثت فعل تو ضمیر فاعل، اور زمناً طویلاً کی تعویل ملیں گے تو مفعول فی ہو جائے گا۔ قالا فعل ہے ہوا ضمیر فاعل، لام حرف جار یا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا قالا فعل کے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں انا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، عمر، اور عمر جو ہے یہ منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل منادہ مفعول بھی اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اتدری من السائل، یہ حرف استفہام ہے، درا یدری کا معنی ہوتا ہے جاننا، تدری فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جس میں ان ضمیر تا علامت خطاب ہے، من یہ مبتدا ہے، اس میں استفہام، اور السائل خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مفعول بھی ہو گیا تدری فعل کا، تدری فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ حرف استفہام پہلے ہے۔ قلت اللہ ورسول عالم، قلت فعل تو ضمیر فاعل، اللہ ورسول عالم یہ مقولہ ہے، فعل فاعل مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اللہ ورسول معطوف علیہ مل کر مبتدا عالم خبر، قالا فعل ہوا ضمیر فاعل، فإنہ جبریل،
इन हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल हा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल उसका इसम जिब्रीलो ये ख़बर है, ख़बर अव्वल। अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम ये जो है दूसरी ख़बर है। अताकुम फ़ेल जो है हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल, कुम मफ़ूल भी, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। युअल्लिमुकुम फ़ेल मुदारि मारूफ़, अल्लमा युअल्लिमु तालीम इसमें हुआ कि ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा उसका फ़ाइल, कुम ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ूल भी अव्वल, दीना मुदाफ़, कुम ज़मीर मजरूर मंसूब, कुम ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मुदाफ़िल, मुदाफ़िल से मिलकर मफ़ूल भी, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी दोनों मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। रवाहु मुस्लिम, रवा यरवी रिवायत का मानो तो रिवायत करना, तो रवा फ़ेल मादी मारूफ़ सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, हा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ूल भी मुक़द्दम, मुस्लिमुन ख़बर फ़ेल अपने मुस्लिमुन इसका फ़ाइल रवाहो का, रवाहो फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। व रवाहो अबू हुरैरा मा इख्तिलाफ़िन, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कुछ इख्तिलाफ़ के साथ रिवायत किया, यानी इस हदीस पाक को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कुछ इख्तिलाफ़ के साथ रिवायत किया है। वफ़ी है और उसमें क्या है, व इज़ा रअयतल हुफ़ातल उरातस सुम्मल बुक्मा मुलूकल अर्द फ़ी खम्सिन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह। उन्होंने जो रिवायत किया उनकी रिवायत में ये है, व इज़ा रअयता और जब तुम नंगे पैर नंगे बदन बरहना जिस्म बहरे गूंगे को ज़मीन का बादशाह देखो। अब आगे फ़ी खमसिन आ रहा है, तो फ़ी खमसिन इसका जो मुतअल्लक़ है वो महज़ूफ़ है, वो है मुतफ़क्किरीना। मुतफ़क्किरीना फ़ी खमसिन, उन 5 चीज़ों में गौर व फ़िक्र करते हुए, ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह, जिन्हें अल्लाह के सिवा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। सुम्मा क़रा इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, फिर आयत करीमा तिलावत फरमाई, बेशक अल्लाह के पास क़यामत का इल्म है, व युनज़्ज़िलुल गैसा, और वो बारिश नाजिल फरमाता है। इला आखिरिल आया। मुत्तफ़क़ुन अलैह, यह हदीस पाक मुत्तफ़क़ अलैह है। हमने मुत्तफ़क़ुन अलैह की तरकीब की थी, मुत्तफ़क़ुन इत्तफ़क़ यत्तफ़िक़ु इत्तिफ़ाक़ बाब इफ्तिआल सेगा वाहिद मुज़क्कर, और अलैह जार मजरूर से मिलकर ये नाइब फ़ाइल, मुत्तफ़क़ुन इसमें मफ़ूल अपने नाइब फ़ाइल से मिलकर ख़बर मुब्तदा महदूफ़ हादा की, हा जिसमें हा बराए तंबीह, दा इसमें इशारा, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होगा। और रवाहु अबू हुरैरा मा इख्तिलाफ़िन, इसकी तरकीब होगी रवा फ़ेल हा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल मफ़ूल भी मुक़द्दम, अबू हुरैरा, हुरैरा ये गैर मुनसरिफ़ है, अलमियत और इसके अंदर तानीस पाई जा रही है, ता देखिए है ना, किसी वजह से ये गैर मुनसरिफ़ है। मा मुदाफ़ इख्तिलाफ़िन मुदाफ़िले, मुदाफ़ इलैह से मिलकर ये रवा का जो है, मा इख्तिलाफ़िन मुदाफ़िले से मिलकर रवा का मफ़ूल फ़ी, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होगा। तो इस तरह से यहाँ तक मुकम्मल होगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है, देखिए सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तरीक़ा क्या हुआ करता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अय उमर तुम जानते हो कि सवाल करने वाले कौन थे, तो इन्हें ये यकीन होता था कि अगरचे हम नहीं जानते कि सवाल करने वाले कौन हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब दां हैं, आप जानते हैं कि साइल कौन है और क्या क्या बताना सही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया अल्लाहु व रसूलुहु आलम, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया बेशक जिब्रील अमीन थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए हुए थे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कुछ इख्तिलाफ़ के साथ ज़िक्र फरमाया है। और यहाँ पर जो फ़ी खमसिन है, फ़ी खमसिन से मुराद क्या है, वो 5 चीज़ें ये है कि क़यामत कब आएगी, दूसरी चीज़ है कि बारिश कब होगी, तीसरी चीज़ ये है कि माँ के पेट में क्या है, और चौथी चीज़ ये है कि मैं कल क्या करूँगा, और 5वीं चीज़ ये है कि मैं कहाँ मरूँगा। तो ये वो 5 चीज़ें हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को इनका इल्म अता फ़रमाया है, यानी अल्लाह का इल्म ज़ाती तौर पर है और उसने अंबियाए कराम औलियाए कराम को इल्म अता फ़रमाया है। तो जैसा कि और भी अहादीस से ये मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन 5 यानी उलूम खमसा का इल्म अता फ़रमाया गया है, दिया गया है। जैसा कि और हदीसों से मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بدر کے میدان میں کہا کہ جو ہے فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، تو فلاں یہاں مرے گا کس دن مرے گا؟ آپ نے بتایا کل مرے گا، تو دن بھی بتایا آپ نے، آگے کی بھی آپ کو خبر ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ دوسری چیز ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ بھی بہت سے واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم خمسہ عطا کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ الفصل الاول عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، پہلی فصل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر، کہ ہم پر ایک شخص نمودار ہوئے جن کا کپڑا انتہائی سفید تھا، بال نہایت کالے، ان پر سفر کا کوئی نشان اثر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، انہوں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا۔ ووضع کفیہ الی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھا۔ وقال یا محمد، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ وتصوم رمضان، اور رمضان کا روزہ رکھیں۔ وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور خانہ کعبہ کا حج کریں اگر اس کی استطاعت ہے، یعنی راستہ چلنے کی استطاعت ہے۔ قال صدقت، تو جبریل امین نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، تو ہمیں تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ قال فاخبرنی عن الایمان، تو انہوں نے یعنی سائل نے کہا آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر یقین رکھو، یعنی ایمان رکھو، اور تقدیر کی اچھائی برائی پر یقین رکھو، ایمان رکھو۔ قال صدقت، انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، تو سائل نے کہا آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پس اگر تم اسے نہ دیکھ سکو، یعنی اگر یہ کیفیت نہ آ سکے تمہارے اندر، تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے، فإنہ یراک، بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، تو سائل نے کہا آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ قال ما المسؤول عنہا بعلم من السائل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو انہوں نے کہا آپ مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ قال ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی باندی اس نفس کو جنے گی جو اس کی مالک ہوگی۔ وان تر الحفاة العراة عالتا، اور یہ کہ تم ننگے پیر، برہنہ جسم ننگے جسم، محتاج و لاچار بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں اتراتے ہوئے دیکھو گے، فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ قال ثم انطلق، پھر راوی فرماتے ہیں یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ چلے گئے۔ ثم انطلق، پھر وہ چلے گئے۔ فلبثت ملیا، تو میں ٹھہرا رہا۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا جانتے ہو کہ سائل کون تھے؟ قلت اللہ رسول عالم، میں نے کہا اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ جبریل امین تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ورواہ ابو ہریرہ مع اختلاف، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کیا۔ وفیہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں یہ ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، اور جب تم ننگے پیر، ننگے جسم،
بہرے گونگوں کو زمین کا بادشاہ دیکھو۔ متفکرین کے متعلق فی خمسن، غور و فکر کرتے ہوئے ان 5 چیزوں میں لا یعلمہن الا اللہ، جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ثم قرأ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ عز و جل کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، اور وہ بارش نازل فرماتا ہے، الی آخر الآیہ۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، اسے امام بخاری نے بخاری شریف میں، امام مسلم نے مسلم شریف میں ذکر فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔